حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، ایسے جلیل القدر کہ آپ ایک پاؤں سے معذور تھے، ایک پاؤں سے، سارے بولے، ایک پاؤں سے معذور تھے۔ آپ نے نا اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ کے 3 صاحبزادے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ اور حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صاحبزادے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب یثرب کے اندر دین کا ڈنکا بجایا تو حضرت عمر بن جموح آپ کے 3 صاحبزادوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ کی زوجہ محترمہ نے اسلام قبول کر لیا، تمام نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن آپ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ اور آپ اپنے گھر پر آئے اور آ کر کے اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم اپنے بچوں کی ذرا خیر خبر لیتی بھی ہو یا نہیں لیتی؟ میں نے سنا ہے کہ محمد کا کوئی بھیجا ہوا جادوگر آیا ہے، وہ جب ان کا کلام سنتا ہے وہ ان پر فدا ہو جاتا ہے۔ بھائی وہ کلام کیا کرتے ہیں؟ وہ کلام یہ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ محمد نامی شخص نے اپنا ایک غلام بھیجا ہے، وہ جس سے کلام کرتا ہے لوگ اس کے کلام کے دیوانے ہو جاتے ہیں، تو تم اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنا کہ کوئی اس کے دین پر نہیں آ جائے، ہم اپنے اجداد کے دین پر رہیں گے۔ تو آپ کی جو زوجہ تھی نا، ہند نام تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ میرے سرتاج آپ نے وہ کلام سنا ہے وہ جو مصعب بن عمیر کہتا ہے؟ آپ نے وہ کلام بھی سنا ہے جو مصعب بن عمیر کہتا ہے، جس دین کی طرف وہ بلاتا ہے، وہ کلام سنا؟ تو آپ نے کہا کہ میں کیوں سنوں گا اس کا کلام؟ تو آپ فرمانے لگی کہ آپ کا ایک بیٹا اس کی بزم میں بیٹھ کر آیا ہے، اس کی مسجد میں بیٹھ کر آیا ہے، وہ جب سے آ رہا ہے وہ اسی کے گیت گا رہا ہے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، اور بھائی ہم جس کا کھا رہے ہیں اسی کے گیت گا رہے ہیں، ہم جس کا کھا رہے ہیں، ہم سرکار کے ٹکڑوں پہ پلے۔ کسی نے کہا نا بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں تو بچپن سے رسول اللہ کے ٹکڑوں پر پلا ہوں۔ اور تو حضرت عمر بن جموح سے ان کی زوجہ کہنے لگی کہ تم نے وہ کلام بھی سنا ہے جو مصعب بن عمیر لے کر آیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں کیوں سنوں گا اس کا کلام؟ کہا کہ آپ کا ایک بیٹا اس کی بزم میں بیٹھ کر آیا ہے، وہ جب سے آیا ہے وہ اسی کے گیت گا رہا ہے۔ تو کہا کہ جی بلا کے لاؤ اس بیٹے کو۔ بلایا گیا، کہا کہ جی بیٹے ادھر آؤ۔ حاضر ہو گیا، جی ابا جی۔ کہا بیٹا کیا سن کے آئے ہو؟ بابا جی جب میں حضرت مصعب بن عمیر کی بزم میں بیٹھا نا تو انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہا میں ان کی بزم میں بیٹھا، انہوں نے تو یہ کیا، یہ پڑھا۔ تو حضرت عمر بن جموح نے جب یہ سنا نا تو آپ نے کہا کہ یار یہ تو واقعی بڑا بہترین کلام ہے، یہ تو واقعی بڑا بہترین کلام ہے۔ جب کلام اتنا بہترین ہے تو اس کلام کے کلام کرنے والا کتنا بہترین ہوگا۔ جب کلام میں اتنی طاقت ہے کہ میں سنا تو میرا دل کھنچا جا رہا ہے، جس کے قلب اطہر پہ یہ کلام نازل ہوا ہوگا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہا بابا جب سن لیا ہے کلام اور اچھا بھی لگ رہا ہے تو پھر اسلام قبول نہ کر لیں؟ بابا جب کلام سن لیا اچھا بھی لگا تو پھر اسلام قبول نہ کر لیں؟ تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو میں ابھی تو کوئی اسلام قبول نہیں کروں گا، میں مانتا ہوں اپنے بت منات کو، میں جب تک اس سے اجازت نہیں لوں گا میں کسی بھی مذہب کے اندر نہیں جاؤں گا۔ تو کہا ابا جی جاؤ پھر منات سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ حضرت عمر بن جموح گئے منات کے پاس، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ منات کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کرتے تھے، وہ اس منات کی وزیر بنتی تھی، اس منات کی نمائندہ بنتی تھی، یہاں سے یہ سوال کرتے وہاں سے وہ جواب دیتی تھی۔ اب گئے منات کے پاس اور منات سے جا کر کہنے لگے کہ منات کیا کہتا ہے؟ وہ جو مصعب بن عمیر دین لے کر آیا ہے وہ دین قبول کر لوں؟ بولو سبحان اللہ۔ کہا وہ دین قبول کر لوں؟
اب منات بولے کیسے؟ بت بھی بھلا بولتے ہیں، بت کو بولتے ہوئے دیکھا، کبھی مورتی کو بولتے ہوئے دیکھا، کبھی پتھر کو بولتے ہوئے دیکھا، وہ بولے گا کیسے؟ ہاں پتھر بولے گا ضرور جب میرے آقا اور مولا فرما دیں گے کہ بت کہ پتھر ابو جہل کے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے آقا اور مولا فرما دیں گے کہ ابو جہل کو گواہی دو میں کون ہوں، پھر پتھر کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا اور مولا فرمائیں گے تو پھر پتھر بولے گا، لیکن ایسے کوئی پتھر نہیں بول سکتا۔ تو کہا کہ منات بول، بے دین لے آؤ، منات خاموش۔ بتھا کیسے بولتا؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں کل آؤں گا اور کل تجھ سے پوچھوں گا۔ چلے گئے۔ اب جیسے ہی گئے آپ کے تینوں بیٹوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم یہ کرتے ہیں رات ہی رات منات کو اٹھائیں گے اور لے جا کر کے گند خانے پر پھینک دیں گے۔ رات کو والد محترم کی آنکھ لگی، تینوں بیٹے اور آپ کے ایک دوست تھے حضرت معاذ بن جبل، چاروں ساتھیوں نے منات کو اٹھایا اور لے جا کر جہاں لوگ کچرا پھینکتے تھے وہاں جا کر پھینک دیا۔ اب صبح اٹھے منات کے پاس آئے، دیکھا منات نہیں ہے، گھبرا گئے، بھاگے، منات کو لے کر آئے، رونے لگ گئے، اس کو نلایا دلایا، دوبارہ کھڑا کر دیا۔ دوسرے دن آئے، دوبارہ منات سے عرض کرنے لگے، منات بولتا کیسے پتھر تھا، منات بولتا کیسے پتھر تھا، دوبارہ چلے گئے۔ دوسری رات آئی، چاروں دوستوں نے مل کے منات کو اٹھایا، واپسی کشے پہ پھینک دیا۔ تیسرا دن آیا تو حضرت عمر بن جموع نے کیا کیا کہ اس منات کے گلے میں تلوار لٹکائی اور کہا منات میں جا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے تیری حفاظت کون کرتا ہے، اب یہ تلوار تیرے گلے میں لٹکا کر جا رہا ہوں، اب جو بھی تیری طرف بڑھے تو اس کو کاٹ کے رکھ دینا، تو کاٹ دینا اس کو۔ اب کیا کیا؟ باپ سوئے، بابا سوئے، والد سوئے، والد ماجد سوئے، آرام کرنے لگے۔ چاروں دوست دوبارہ گئے، منات کے گلے سے تلوار نکالی، مرا ہوا کتا منات کے گلے میں ڈالا اور لے جا کر کے نہر کے اندر، کنویں کے اندر جا کر پھینک دیا۔ صبح حضرت عمر بن جموع اٹھے اور دیکھا منات نظر نہیں آ رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہر پہ گئے، اس کنویں کے پاس گئے، کنویں میں جا کر دیکھا منات مرے ہوئے کتے کے ساتھ پڑا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جب تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو میری حفاظت کیا کرے گا؟ اے منات جب تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو میری حفاظت کیا کرے گا؟ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ احد ہوئی، بولے سبحان اللہ، جنگ احد ہوئی۔ آپ کے تینوں بیٹے اور حضرت عمر بن جموع، آپ چاروں جب جنگ احد میں شریک ہوئے تو حضرت عمر بن جموع ایک ٹانگ سے معذور تھے، تو بیٹے کہنے لگے بابا آپ کی عمر بھی 60 سال کے قریب ہے، آپ ٹانگ سے معذور بھی ہیں، تو آپ جہاد نہ کریں، آپ میدان میں نہ آئیں۔ تو حضرت عمر بن جموع فرمانے لگے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں رب رسول کے نام پر کٹ کر مر جاؤں، کیا ہی اچھا ہو کہ میں رب رسول کے نام پر کٹ کر مر جاؤں۔ حضور سے اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دی اور آپ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد میرے آقا اور مولا نے جو فرمایا بتاؤں آپ کو؟ بولے سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ جو عمر بن جموع ہے نا، یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ آپ فرمانے لگے جب یہ جنت میں جائے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر رش کریں گے کہ یہ ایک ٹانگ سے معذور ہے اور لنگڑاتا ہوا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جب عشق ہونا دل میں، جس ذات کا عشق ہو تو پھر معذوری بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر پیر کا معذور ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ تو صحابہ تھے نا، صحابہ کے بعد قسم خدا کی ہم نے جاگتی آنکھوں سے ایسے لوگ، ایسے عاشق رسول دیکھے ہیں کہ ٹانگوں سے معذور تھے، ٹانگوں سے معذور تھے۔ آپ سمجھ رہے میں کن کا کہہ رہا ہوں؟ پتہ چلا میں کن کا کہہ رہا ہوں؟ ٹانگوں سے معذور تھے۔ میرے بابا جی علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ٹانگوں سے معذور تھے، لیکن قسم خدا کی امت کو چلنا سکھا کر چلے گئے کہ کیسے چلا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور کے عشق میں انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میری ٹانگیں ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے بباغ دغل کہا کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہ بات آپ سے کہنے لگا ہوں کہ عشق کرنے کے لیے، حضور سے محبت کرنے کے لیے یاد رکھیں بروز قیامت اللہ پاک اس بات پر ناراض نہیں ہوگا کہ جس سے میں محبت کرتا تھا تم نے کیوں محبت کی؟ ہوگا ناراض؟ اللہ پاک ناراض ہوگا اس بات سے کہ جس سے میں محبت کرتا تھا، میرا محبوب تھا، تم نے محبت کیوں کی؟ ہوگا؟ اللہ پاک اس بات سے ناراض ہوگا کہ جس سے میں نے محبت کی اس سے تم نے محبت کیوں نہیں کی؟ اس بات پر ناراض ہوگا۔ تو اپنے آقا اور مولا سے اتنی ڈٹ کر محبت کریں، اتنی ڈٹ کر محبت کریں کہ اٹھیں بیٹھیں کھڑے ہوں ایک ہی بات کہیں، یا رسول اللہ
میری جان بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ میرا مال بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری اولاد بھی آپ پر قربان۔ اور آخر میں ایک زوردار نعرہ لگاتے ہوئے اس بیان کا اختتام کریں، اور نعرہ ایسے لگائیں کہ آپ کی آواز مدینہ پاک کے اندر حضور کے روضے پر جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تمام احباب سنت ادا فرماتے ہیں۔